یا اپنے نظریے کو یا اپنی لاجک کو منوانے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہمیں صرف ایک سماج سے نہیں بلکہ کئی سماجوں سے ہمیں یہ ملا ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حوار، اردو میں کہتے ہیں ڈائلاگ، انگلش میں کہتے ہیں ڈائلاگ، اور اردو میں کہتے ہیں اس کو مباحثہ. یعنی یہ کہ مکالمہ، مباحثہ، کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں، کوئی بھی ایک ایسا مقام نہ چھوڑیں کہ جہاں پر آپ کی گفتگو نہ ہو. انداز تکلم آپ کا یہ بیان کرے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے انداز سے بیان ہو، اور آپ اپنی بات بیان کرتے ہوئے بات منوانے کا بھی ہنر رکھتے ہو. بات دو طریقوں سے منوائی جا سکتی ہے، ایک زور زبردستی سے اور ایک دلیل سے. دنیا میں وہی کامیاب رہے ہیں جنہوں نے اپنی بات دلیل سے منوائی ہے، چاہے اس کے لیے انہوں نے صعوبتیں برداشت کی. اور سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہوں نے دلیل سے اپنی بات منوائی، صعوبتیں برداشت کی، مکہ چھوڑا، ہجرت کی، اور اس کے بعد جب فتح مکہ کے وقت واپس آئے، تشریف لائے، تو دلیل تھی ان کے پاس، اور دلیل تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کے دن تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. کسی نے کہا یوم یوم الملحمہ، آپ نے کہا یوم یوم المرحمہ. کسی نے کہا آج بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، آپ نے کہا آج رحم کرنے کا دن ہے. تو یہ مکالمہ ہوتا ہے، یہ مباحثہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو آج مباحثے کا موضوع ہے ہمارا چمن اجڑ گیا. یہ ایک قرارداد ہے مباحثے کی. مباحثے میں ہمیشہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور پھر رائے لی جاتی ہے. میں نے یہاں پر کل بھی جو قرارداد پیش کی تھی کوئی رائے نہیں لی، آج بھی رائے نہیں لوں گا. رائے ہمیشہ لوگوں سے لی جاتی ہے. لوگ نہیں ہیں، لوگ موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ سارے مباحثے ادھورے جا رہے ہیں. ان کا اختتام ہوگا تب جب ہم کرونا سے لڑ کر، اسے شکست دے کر، ہم دوبارہ اسی طرح کی محفل سجائیں گے اور ان تمام قراردادوں کو ایک مرتبہ پھر پیش کریں گے، اور لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ کی کیا رائے ہے. کیونکہ لوگوں سے جب تک رائے نہ لی جائے اس وقت تک قراردادیں منظور نہیں ہوتی ہیں. تو ساری ادھوری قراردادیں صرف مقررین یہاں سے جیت کر نکل رہے ہیں کہ کون موافقت میں، کون مخالفت میں، کس نے اچھی تقریر کی، کس نے اچھی نہیں کی. اس کا فیصلہ کرتی ہیں ہماری قابل احترام منصف صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار، جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے، اور بہت قابل خاتون ہیں، بہترین مقرر رہ چکی ہیں اپنے دور کی، اسلامک اسکالر ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا انداز گفتگو بڑا بے مثال انداز گفتگو ہے، بے نظیر انداز گفتگو ہے. اور بے نظیر صاحبہ سے آپ کو ایک محبت بھی رہی ہے، ایک روحانی تعلق بھی رہا ہے، اور سر پیار بھی بے نظیر صاحبہ سے رہا ہے. تو آپ کا ایک تعلق اور محبت اور یہ رشتہ برقرار ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور بچے یہاں پر جو موجود ہیں. یہ ہمارا چمن اجڑ گیا، اس پر خطاب کریں گے، اور ایک موافقت میں ایک مخالفت میں. مباحثے میں اسی طرح سے ہوتا ہے. تو آج ہمارے دونوں روسٹر موجود ہیں، کل نہیں تھے موجود، آج موجود ہیں موافقت بھی. تو ہمارے سب سے پہلے مقرر ہیں سعیر محمود. سعیر محمود کی عمر 20 سال ہے اور جامعہ کراچی کی طالب علم ہے. اور ویسے اس کو کہیں گے سیر کہیں گے نا، سعیر کی وجہ سیر یعنی سیرت کی جمع ہے سیر. سیر محمود موجود ہیں، عمر 20 سال ہے، جامعہ کراچی کی طالب علم ہے. ہمارا چمن اجڑ گیا کی موافقت میں دلائل دیں گے. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد ہمارا چمن اجڑ گیا میں پہلا لفظ ہمارا کہ جس سے مراد میں، آپ اور اس مملکت خدا داد میں رہنے والا ایک ایک شخص ہے. دوسرا لفظ چمن کہ جس کے مراد ویسے تو باغ ہوتے ہیں، مگر اس قرارداد میں اس کے معنی یہ استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کے اصطلاحی معنی یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے. تیسرا لفظ اجڑنا، اجڑنے سے مراد تباہ و بربادی کے، بے خوف و ہراس پھیلنا، یا پھر زوال پذیر ہونا. صحیح. تو آخری لفظ گیا سے مراد، گیا اس قرارداد کی حق بندی کرتا ہے اور اس بات پہ دلالت کرتا ہے اور یہ مفہوم پیش کرتا ہے کہ یہ 22 کروڑ آبادی کا ملک پاکستان زوال پذیر ہو چکا ہے. صدر علی وقار، اگر اس قرارداد پہ ہم منطقی اعتبار سے دیکھیں تو ہر چیز کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، اگر اس کے اندر سے وہ بنیادی عنصر نکال دیا جائے تو وہ زوال کا شکار ہوتی ہے. جیسے کہ صدر علی وقار اس ٹرانسمیشن کے بنیادی عنصر ہیں، اگر آپ کو اس ٹرانسمیشن سے نکال دیا جائے تو یہ ٹرانسمیشن زوال کا شکار ہوگی. ویسے ہی وہ ملک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا، اس کے نظام میں سے اگر ہم اسلام نکال کے سیاسی نظام ایڈم اسمتھ کا لائیں اور معاشی نظام میکولے کا لائیں اور عدالتی نظام سیکسنز کا لائیں تو صدر علی وقار یہ قرارداد اسی وقت منطقی اعتبار سے منظور کی جائے. پھر صدر علی وقار بات کرتے ہیں فلسفے کی. صدر وقار اگر فلسفے کے لحاظ سے دیکھیں تو میلکم کے فلسفے کے مطابق زوال کسی ملک کا اس کے اخلاقی، خاندانی
اور روحانی طور پہ ہوتا ہے، اور بدعنوانیت وغیرہ محض اس زوال کے اثرات ہوتے ہیں، وجہ نہیں۔ تو صدر علی وقار حالیہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان 2016 سے ابھی تک پاکستان میں طلاق کی شرح 48% ہر سال بڑھی ہے، جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پاکستان کا خاندانی نظام زوال کا شکار ہے۔ پھر صدر علی وقار اخلاقیات کی بات کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم تو وہ منافق لوگ ہیں جو لوگ جامعۃ الازہر جیسے ادارے پاکستان میں بننے پہ، جن میں جامعۃ الرشید، جامعۃ الانوار اور شیخ زاید جیسے ادارے شامل ہیں، ان کے اوپر فخر کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر انہی میں پڑھنے والے بچوں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ اور صدر علی وقار، ہم اگر روحانی طور پہ دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے کہ جسے اقبال کی بانگے دراں اور بالے جبریل نہیں چاہیے کہ ان کے ہاتھوں میں ایمسٹرڈیم کے رسالے تھماؤ کہ یہ لوگ دنیا سے ہر کام میں پیچھے رہ گئے۔ مگر حالیہ گوگل کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ فحش فلمیں دیکھنے میں پہلے نمبر پہ نکلے۔ تو صدر علی وقار روحانی زوال، اخلاقی زوال اور خاندانی زوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فلسفے کی روح بنتی ہے، اور اس فلسفے کی روح سے یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ اور صدر علی وقار آئیں ایک اور بات کرتے ہیں، زوال کیا ہوتا ہے؟ صدر علی وقار، زوال وہ عمل ہے جو کسی قوم پہ کئی دہائیوں میں آتا ہے، اچانک نہیں آتا۔ اور یہ اس چمن کا زوال تو اسی دن شروع ہو گیا تھا کہ جس دن اس چمن کو بنانے والے لیاقت علی خان کو مار دیا گیا کہ صدر علی وقار اس سے بھی جی نہیں بھرا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، وطن تو الگ کر دیا، بنگلہ دیش الگ کر دیا، پاکستان الگ کر دیا۔ اور مجھے معلوم ہے صدر علی وقار، مجھے معلوم ہے کہ ابھی آنے والے مقرر آئیں گے اور چند خوبصورت مثالیں دے کے آپ کے عقل پہ پردہ ڈالنا چاہیں گے کہ ہمارا ملک اجڑا نہیں ہے۔ تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ یہاں پہ لوٹ مار ہے، قتل و غارت ہے، جینا جپٹی ہے، لوٹ مار ہے، اغوا برائے تاوان ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جہالت ہے، ملاوٹ ہے۔ ایک طرف آئین کی پامالی ہوتی ہے تو دوسری طرف قانون رون دیے جاتے ہیں۔ ایک طرف آٹا مافیا، چینی مافیا انسان کو ذلیل کرتا ہے، انسانیت کو ذلیل کرتا ہے، تو دوسری طرف لوگ یوٹیلیٹی بلوں سے بل آتے ہیں، ٹیکسوں کی مار کھاتے ہیں، بس اور ویگنوں میں کبڑا بن کر جاتے ہیں۔ الغرض سارا اخلاقی اور سماجی ڈھانچہ زمین بوس ہے، کیونکہ ہم ضعف انسانی کا شکار ہیں، کیونکہ ہم ضعف ایمانی کا شکار ہیں۔ اور سب کی وجہ محض یہی ہے کہ ہاں، ہمارا چمن اجڑ چکا ہے۔ آئیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ آج کی جدید اور روشن ترین دنیا میں جہاں پہ عددی برتری کو جمہوری طاقت مانا جاتا ہے، جو جمہوری طاقت کمزور ضعیف عوام کے پاس ہوتی ہے، مگر عوام کو اس طاقت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امیر تر ہو رہا ہے، غریب تر۔ معاشی تقسیم انسان کو تقسیم کر رہی ہے، انسانیت کو تقسیم کر رہی ہے، اور ایسے حالات میں محفلیں لٹ جاتی ہیں، جذبات دم توڑ جاتے ہیں، جھلملاتے ہوئے اشکوں کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے، لب ہلتے ہیں، مگر حلف شکایات دم توڑ جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، ابھی آنے والے مقرر آئیں گے اور بالخصوص جے ڈی سی، ایدھی، چیپا جیسے این جی اوز کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ جب ان کی سربراہی میں ہمارا ملک زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ مگر ان کو میں بتاتا چلوں کہ ایک زوال پذیر ملک کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس ملک میں نگہبانی کی کنجی کسی غیروں کے ہاتھ میں تھما دی جائے۔ جو نگہبان ہیں وہ نگہبانی نہیں کرتے، اور جو عام جنتا ہے وہ نگہبانی کرتی ہے۔ تو اس کی سچی مثال اور میں کیا دوں کہ ان کی اپنی ہی دلیل انہی کے کیس پہ الٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور صدر علی وقار، عکس امیدوں کے بجھے جلی دل کی صدا، نہ جانے کس دیس جلائی گئی آہوں کی چتا، نہ جانے کس دیس اٹھا ہے تمناؤں کا وبر، نہ جانے کس نے لگا دی ہے جنازوں کی کتار۔ جس نے بنایا تھا یہ ملک غریبوں کے لیے، اس سے پوچھو کہاں ہے غریبوں کا نظام؟ یہاں چھین رہے ہیں رازن روٹی ہم سے، ہم غلام، ابن غلام۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ صدر علی وقار، 2-3 باتیں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے علی محمد خان صاحب کے شاگرد ہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ آنے والے یہ باتیں کہیں گے؟ جی، کیونکہ اصل میں اگر ہم اس قرارداد کو دیکھیں تو ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کیونکہ ایدھی، چیپا وغیرہ یہ ایک روشن کردار ہے معاشرے کے۔ لیکن صدر علی وقار، آپ کو ایک بات بتانا چاہیں گے کہ ان کی عقل پر پردہ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ پیش ہے۔ بہت بہت شکریہ، تشریف رکھیں آپ۔ اب موضوع کی مخالفت میں عبد الرافع صاحب تقریر کریں گے۔ عمر 18 برس ہے، روسٹم ایک ہی ہے، آ جائیں۔ 18 برس ہے، کیڈٹ کالج سانگڑ کے طالب علم ہے۔ روسٹم 2 ہونے چاہیے، آئندہ خیال رکھیے گا، کیونکہ مخالفت بائیں طرف سے ہوتی ہے اور موافقت دائیں طرف سے ہوتی ہے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ وہ مخالف بھی وہاں چلا گیا، یہ کمال ہو گیا بھائی۔ ہاں جی، صدر علی وقار،
زیر بحث قرارداد کہ ہمارا چمن اجڑ گیا ہے. صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. قرارداد کے 4 اہم الفاظ کہ ہمارا چمن نہیں اجڑا. ہمارا سے مراد میں، آپ اور اس مملکت خداداد میں بسنے والا ہر جیتا جاگتا پاکستانی. چمن سے مراد مملکت پاکستان وطن. نہیں سے مراد نفی اور انکار کے ہیں، جبکہ اجڑنا مطلب تباہ و برباد ہونا. صدر علی وقار، میرے مخالف مقررین سندھ سے آنے والے شاید اپنی آنکھوں کی نعمتیں ہونے کے باوجود اندھے، سماعتوں سے بہرے اور زبان سے گونگے نظر آ رہے ہیں. جبھی تو انہیں یہ میرا ابھرتا ہوا چمن اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. صدر علی وقار، میرا یہ چمن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس کو پانے کے لیے ہزار ماؤں نے اپنے لخت جگر کی قربانیاں دی ہیں. اپنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا. 2,06,965 ہندوستانیوں کا لہو اس میں شامل ہے، اور مزید پاکستانیوں کا لہو آج بھی اس کی قربانی دینے کے لیے شامل کرنے کے لیے حاضر ہے. تو صدر علی وقار، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ چمن اجڑ گیا ہے؟ صدر علی وقار، میرے اس چمن کی گود ابھی بانج نہیں ہوئی. اس نے ایسے جان بازوں کو جنم دیا ہے کہ جو پی ایم اے کے میدانوں میں بھی اپنے سینوں پر تو گولی کھا لیتے ہیں، لیکن اس وطن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے. اپنی زبان کو تیز دھار آلے سے تو کٹوا لیتے ہیں، لیکن دیوار زندان پر اپنے زبان کے بہتے لہو سے لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. ان کی ہڈیاں چب جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. تو صدر علی وقار، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ چمن اجڑ گیا؟ صدر علی وقار، موجودہ عالمی وبا کرونا وائرس، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں لوگ گھروں سے یہاں تک کہ اپنے کمروں سے نکلنے میں خوف کھاتے ہیں، لیکن سلام پیش کیجئے ان پیرا میڈیکل اسٹاف کو کہ جو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنے ہم وطنوں کو بچانے میں مصروف ہیں. سلام پیش کیجئے ان محافظوں کو جو ماسک، سینیٹائزر اور گلوز بانٹنے میں مصروف ہیں. سلام پیش کیجئے ان جے ڈی سی کے ظفر عباس کو کہ جہاں فرقہ واریت کا بازار گرم ہے، لیکن پھر بھی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیثیوں کو ایک ہی دسترخوان پر سیر و افطار کرانے میں مصروف ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا چمن نہیں اجڑا. صدر علی وقار، میرا چمن نہیں اجڑا، کیونکہ اس ملک کے ہسپتالوں میں درند صفت اور قصائی نما ڈاکٹر مسیحائی کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہیں سے کوئی ڈاکٹر ادیب رضوی جیسا فرشتہ صفت انسان نکلتا ہے اور ایسا یو ٹی کے اندر مفت علاج کی سہولت فراہم کرتا ہے. تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہاں، یہ چمن نہیں اجڑا. صدر علی وقار، جہاں لوگ بھوک و افلاس کے باعث خودکشی کرنے پر مجبور ہو، وہیں سے کوئی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہزاروں دسترخوان لگوا کر لوگوں کی بھوک مٹا دیتا ہے. تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہاں، یہ چمن نہیں اجڑا. صدر علی وقار، جہاں تاریکیوں کا یہ عالم ہو کہ عورتوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت دی جاتی ہو، وہیں سے کوئی ملالہ یوسفزئی، شرمین عبید چنائے، سمینہ بیگ اور نسیم حمید دنیا کو یہ پیغام دیتی دکھائی دیں کہ ہمارا چمن نہیں اجڑا. علی وقار، جہاں کے سیاستدان سب کچھ کھا جانے پر مبنی ہوں، وہیں کوئی ایدھی نکلتا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر کر دنیا کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارا چمن نہیں اجڑا. صدر علی وقار، جہاں جہالت کا یہ عالم ہو کہ کئی اسکول مویشیوں کی آماج گاہیں بنی ہوئی ہوں، وہیں سے کوئی علی معین نوازش ایک سال میں 21 مضامین میں A1 گریڈ لا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیتا ہے. تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہاں، یہ چمن نہیں اجڑا. محترم، معاف کیجئے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے صدر علی وقار کو مخاطب کریں. محترم کو صدر علی وقار، ہمارے مخالف مقررین کہہ رہے تھے کہ یہ چمن اجڑ گیا ہے. یہاں پر اگر یہ چمن اجڑا ہوتا تو آپ یہاں آ کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. صدر علی وقار، اگر یہ چمن اجڑا ہوتا تو ڈیفنس جیسے پوش علاقوں سے حسن اور شیری نام کے نوجوان نہ نکلتے اور اسٹریٹ اسکول قائم کر کے غریب بچوں کو مفت معیاری تعلیم نہ فراہم کرتے. صدر علی وقار، اگر یہ چمن اجڑا چمن ہوتا تو پاکستان میں رہنے والا ہر ہندو، سکھ اور عیسائی اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہہ رہا ہوتا. تو صدر علی وقار،
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چمن اجڑ گیا ہے؟ یہ چمن نہیں اجڑا ہے، بلکہ یہ چمن ابھرتا ہوا چمن ہے۔ صدر علی وقار، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ صدر علی وقار، آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہیں گے۔ بالکل۔ پہلی بات تو یہ کہ چمن کبھی ابھرتا نہیں ہے، یا تو سجتا ہے یا سنورتا ہے یا بستا ہے، ابھرتا نہیں۔ وہ سفینہ نہیں ہے جو ابھر آئے گا، تو چمن کبھی ابھرتا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی معلومات ناقص ہیں۔ JDC والوں کو سیر رفتار کرانے کی اجازت نہیں ملی، وہ بیچارے رو رہے ہیں، ابھی رو کے گئے گھروں میں جا کے تو بانٹ رہے ہیں پھر وہ۔ نہیں، وہ نہیں، گھر میں بھی جا پا رہے ہیں، ان کو روک دیا ہے۔ پہلے دسترخوان بچھاتے تھے، دسترخوان کی طرف اشارہ کیا، دسترخوان نہیں بچھا پا رہے وہ، ابھی اس کا ذکر کر کے گئے ہیں، تو ناقص معلومات ہیں آپ کی۔ تو صدر علی وقار آپ کی دو باتیں بتانا چاہتے ہیں، آئیے تشریف۔ منصف اعلیٰ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب۔ یہ سب دونوں بچوں نے تقریر کی، لیکن چمن اجڑ گیا، اتنی کم عمری میں تو اجڑنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہیے کہ منزل کی تمنا ہے تو درکار ہے جرت، ٹھوکر سے ہٹا دیجئے جو سنگ گراؤں۔ دیکھیے، اسی قوم نے عامر لیاقت جیسے بیٹے بھی پیدا کیے ہیں۔ جب ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، میں نے کل ان کی سحری ٹرانسمیشن بھی دیکھی اور رفتار ٹرانسمیشن بھی دیکھی، تو میں صرف اپنے بھائی کے لیے، میرے شاگرد بھی ہیں، کہ حاسد جلن کی آگ میں یوں ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ رحمت نازل فرمائے۔ تو آپ کے نمبر زیادہ ہیں، سیر ان کا نام ہے۔ تو سب دس اس جملے کی وضاحت کیجئے ان کے نام کی۔ یہ اصل میں سیرت کی جمع ہے۔ آپ کرتے میں کیونکہ بچپن سے ہی نا، بیٹا ایک سیکنڈ، آپ نا بہت فاسٹ بول رہے تھے، آپ کے بہت سے جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، سلو بولیں۔ اور آپ نے جو مجھے اپنا نام بتایا تو کتنی جلدی میں بتا کر گئے، یعنی اردو پر مجھے بھی عبور ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ بتائیے۔ سیر، میرا نام ہے سیر، سیرت کی جمع ہے سیر، صحیح ہے۔ اور یہ جو سیر کا مطلب ہے بہت سی خوبیوں کا مالک، اور میں بچپن سے میں فیس کرتا آ رہا ہوں، تقریباً ہر شخص میرے سے یہ پوچھتا ہے یہ سیر کس نے رکھ دیا نام، تو ویسے میں سمجھ سکتا ہوں یہ سیرت کی جمع کو کہتے ہیں، اور لاتعداد خوبیاں جن سے مزین کوئی شخصیت ہو اس کو سیر کہا جا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبیوں کے مالک ہیں، اور سب سے بڑی خوبی تو ان کی ہے کہ انہوں نے وزن ابھی سے اپنا کنٹرول کر رکھا ہے، تو یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مطلب بس ان کو آپ تو بہت اچھا، ان کو بس یہ نصیحت کریں کہ جب ڈیبیٹ بولی جاتی تو تھوڑا سا سلو انداز میں، تاکہ منصف کو بھی سمجھ میں آئے۔ حالانکہ بہت اچھا بول رہے تھے، لیکن الفاظ بہت تیز تھے اپنے، وہی تو، اور انہوں نے بھی اچھا کیا، لیکن چونکہ کل بھی میں نے کہا تھا رٹافیکیشن از ناٹ دی بیسٹ کوالیفیکیشن فار دی ڈیبیٹ کمپٹیشن، تو ان کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ رٹا لگا کے آئے تھے، تو جہاں رٹا بھول رہے تھے وہاں وہ مسئلہ ہو رہا تھا۔ یہ پڑھ کر آئے تھے، رٹا انہوں نے بھی لگایا تھا، لیکن ان کا رٹا جو تھا وہ بڑا کامیاب رٹا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کسی فورم پر جا کر بولنا بھی بہت آنر کی بات ہوتی ہے، اور دل چھوٹا نہ کریں۔ دونوں نے بہت اچھا بولا، اور زندگی میں بھی بہت مراحل طے کرنے ہیں آپ نے، دل چھوٹا نہ کریں۔ بالکل جی۔ ان کی جو وہ تھی ڈیبیٹ جو تھی اس میں ایک ایشو تھا، انہوں نے کہا آواز تھوڑی اونچی ان کی آواز جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی کہ ہر سال 2016 سے لے کر ہر سال 48% طلاق کی ریشو بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ 2016 سے 2020 تک جائیں تو پورے پاکستان طلاق یافتہ ہو گیا۔ میں نے سے بات نہیں کی، پتہ نہیں کتنے لوگ متعلقہ نکل آتے ہیں۔ ہاں 48 متعلقہ کے بجائے متعلقہ نکل آتے ہیں، تو اس لیے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارے رمضان نشریات افطار عامر کے ساتھ، اور یقیناً ایکسپریس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کل ہمارے مہمان تشریف لائی تھی جیو پاکستان میں ہیرا مانی، اور انہوں نے ماس جی کی طرف سے سرجیکل سوٹس دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ 15 سرجیکل سوٹس ہیں جو ماس جی کی طرف سے ہم نے JDC کے جناب ظفر عباس جعفری صاحب کو پہنچانے ہیں، اور یہ 15 سوٹس جو سرجیکل سوٹ ہیں یہ ان کے جا رہے ہیں۔ 30 دیے تھے، باقی 15 جو ہیں وہ سول ہاسپٹل میں خود لے کر جاؤں گا ماں کے ڈاکٹرز کے لیے۔ جو تو ہیرا مانی کو میں رسید دے رہا ہوں کہ جو ماس جی نے آپ کو 30 سرجیکل سوٹس دیے تھے، 15 ہم دے رہے ہیں جناب ظفر عباس جعفری صاحب کو JDC کے جو ڈاکٹرز کو پہنچائیں گے، اور 15 میں خود سول ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ تو بہت بہت شکریہ ماس جی آپ کا کہ آپ نے یہ سرجیکل سوٹس بھجوائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے کہ بہت بڑا کام آپ نے کیا، اور ہیرا مانی ہمارے پاس لے کر آئی تھی۔ اب ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی تشریف فرمائے، رمضان چیپا صاحب بھی آ گئے،
اور ہمارے 2-3 سیگمنٹس ابھی ہونا باقی ہیں, اس کے بعد عامر آن لائن کی طرف بڑھیں گے. لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا, جب نعت خواہ حضرات تشریف نہیں لائے تھے تو میں اپنے بھائی شیری سے بات کر رہا تھا. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج میں ہر پیر کو اور ہر جمعے کو کالم لکھتا ہوں ایکسپریس میں, تو لاؤڈ اسپیکر کے عنوان سے وہ ہوتا ہے, اور اس میں مختلف موضوعات پہ لکھتا ہوں. تو آج میں نے 10 بجے کو کالم لکھنا شروع کیا مکرم صاحب, تو مدینہ یاد آتا ہے. تو کچھ میں نے ایسا لکھا ہے, ایسی تحریر ہے کہ آج میں صبح آپ کو سحر کی نشریات میں پڑھ کے سناؤں گا. کہ ہمارے جو محمد بخش صاحب جو کالم ریسیو کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا, میں بہت رویا ہوں پڑھ کر. میں نے بڑی کیفیت میں لکھا تھا, مدینہ یاد آتا ہے. تو اس میں کچھ مدینے کے در و دیوار, مدینے کے مسجد نبوی کے اندر گزرا ہوا وقت, معاذ شریف کے سامنے کھڑا ہونا, ان سب کا تذکرہ اس میں ہے. تو وہ کل آپ اس سحری میں ہم پڑھیں گے. اس مدینے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا تو خیر بہت گہرا تعلق ہے, ہم سب کا ہے, لیکن آپ کا کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے 8-10 سال سے جب سے آپ کے ساتھ لائیو ٹی وی پہ جب سے ٹرانسمیشن میں آ رہا ہوں, تو ویسے تو اس سے پرانا تعلق ہے. آپ جب بھی کوئی پروگرام, کوئی نشریات, کچھ بھی شروع کرتے تھے تو پہلے آپ وہاں پہ جا کے حاضری سلام پیش کرتے تھے سرکار کو, اور پھر آ کے آپ اپنا کام کرتے تھے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو آپ کی بلندی, جو کوئی اس کے مقابل آ نہیں سکتا تھا, اس میں اس کا بڑا عمل دخل تھا. تو آپ یقیناً اس کو مدینہ میں اتنا مس کر رہا ہوں اسی کی وجہ ہے کہ شعبان المعظم اور رجب المرجب 2 مہینے ایسے ہوتے تھے. رجب میں خاص طور پر مطلب 27 رجب سے پہلے مدینے کی حاضری لازمی ہے, اور شعبان المعظم میں 15 شعبان سے پہلے, کیونکہ دونوں نشریات ہمیں کرنی ہوتی تھی. تو میں باقاعدہ, لوگ پوچھتے کہ آپ کہاں جاتے تھے, کیا جی مدینے جاتے, سب کو پتہ ہے, روضہ رسول جاتے, سب کو پتہ ہے. اجازت طلب کرتا تھا میں حضرت امیر حمزہ, یہ میں کہنے والا ہوں, میرے دل کی بات جی آپ نے ادھر اجازت وہاں سے طلب کرتا, کیونکہ میزبان مدینہ وہ ہے, میزبان مدینہ وہ ہے, یعنی وہ میزبانی کرتے ہیں. اور چونکہ ان سے جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو گویا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی عرضی پہنچا دی ہے. پھر حضرت امیر حمزہ آپ کی اجازت وہاں سے لیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایسے بزرگوں سے بھی یہ طریقہ لوگوں نے سنا ہے کہ جب مدینہ پاک جاؤ پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مدینہ پہنچنے کے بعد سید الشہداء جائیں, سید الشہداء پہ کھڑے ہو کر حاضری دیں, اور حاضری کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی وہاں کی جو وہاں کی کرامت آپ کو بتاؤں, جو کرامت ہے, زندہ کرامت, وہ یہ کہ میں شہید الشہداء سے ایک لائیو پروگرام کر رہا تھا جیو پر. جب میں جیو پر تھا, لائیو پروگرام میں نے پہلی مرتبہ وہاں سے لائیو نشریات ہونی تھی, میں نے وہاں سے کی تھی. جب میں وہاں کر رہا تھا تو وہاں لوگ آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے نشریات نہیں کر سکتے, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہاں مسجد بن رہی ہے, اس میں کہنے مسجد تو بن ہی نہیں سکتی, خبر پہ مسجد تعمیر ہی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ہو کے رہے گی یہ تعمیر, یہ مسجد بنے گی یہاں بنے گی, اور بن گئی. وہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے, وہاں لوگ پڑھتے ہیں جا کے نماز, اور وہیں سید الشہداء کے سامنے کیا خوبصورت مسجد بنی. انہوں نے ہی بنائی, جو کہہ رہے تھے ہم نہیں بنائیں گے, ان کو ہی بنانی پڑی. تو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے, اور بہت بڑی ہستی تھے. مطلب یہ کہ یہ وہ جب ان کا اس وقت سینہ چاک کیا گیا اور ان کا کلیجہ چبا کر چھوک دیا گیا, اللہ اکبر, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نہیں کیا تھا. اور ان کو جب یہ پتہ چلا تو آپ آئے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو سپرد خاک کیا, اور آپ نے کہا مجھے جتنی تکلیف آج پہنچی ہے, خدا کی قسم آس بن وائل کے استانے سے نہیں پہنچی تھی, جب اس نے کہا تھا کہ اے محمد تمہاری تو اولاد نرینہ نہیں ہے, آج مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس درد کا, اپنے محبوب کے اس درد کا اتنا, اللہ تعالیٰ کو یہ درد بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کی حاضری کو لازم بنا دیا ہے. جو مدینے جائیں وہ پہلے وہاں جائیں, اس کے بعد وہاں سے. اور آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد یہ جو توسیع مدینہ ہو رہی ہے, یہ میں رہوں یا نہ رہوں, آپ رہیں یا نہ رہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک دن چچا اپنے بھتیجے سے مل جائیں گے, یہ توسیع وہاں تک ہو جائیں گے, ہو رہی ہے, تقریباً 1 روڈ رہ گئی ہے اب سے, اور باقی سڑک سے باقی اس کی خوشبو کا بھی ذرا بتا دینا مجھے. خوشبو آپ دیکھیے آپ بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ویسے بھی نعت میں پڑھتے ہیں کہ ذرہ ذرہ مدینے کا پردور ہے. خاص طور پہ احد کی خوشبو, وہی پروفیسر اقبال عظیم نے کیا کہا ہے, ذرا ذرہ مدینے کا سارا ماحول جلووں سے معمور ہے, شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے, دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے. تو وہاں پر اس جگہ کی مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے, اور وہاں کوئی ارقیات نہیں ڈال رہا, وہاں پر کوئی خوشبوئیں نہیں ڈال رہا, کچھ نہیں, وہ ظاہر ہے کہ لیکن پھر بھی اٹھ رہی ہے, لیکن سونگے گا وہی
जिसे खुशबू मोहम्मद पसंद है, जिसे खुशबू मोहम्मद आती है, जिसे खुशबू मुस्तफ़ा नजर वही सूंघेगा। तो वो कोई शोदा की, मैं कहता हूँ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कदम रंजा फरमाए थे और हर बुत को वहाँ तशरीफ ले जाते थे। मस्जिद मिस्तरा वहाँ मौजूद है, मस्जिद मिस्तरा है उधर, जहाँ पर आप इस्तराहत फरमाते थे, आप उसको मस्जिद मिस्तरा कहते हैं। आप हर बुत को वहाँ तशरीफ ले जाते थे, तो इसका मतलब ये कि आपने जहाँ कदम रंजा फरमाए वहाँ आपकी खुशबू मौजूद है, वहाँ कहीं ना कहीं वो खुशबू नजर आती है। जरा मखसूस है, आम खुशबू से जरा हटके है, वो कुछ खून से थोड़ी सी मिलती जुलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी भी खून के अंदर मुश्क और अंबर को शामिल कर, जी 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 ये मैं कहलवाना चाह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, उस बारगाह में किसी भी वक्त आप चले जाएं, मतलब वो दर ऐसा है कि वो 24 घंटे वहाँ पे खुला रहता है माशा, तो आप किसी भी वक्त चले जाएं आपको एक सुकून की कैफियत वहाँ नजर आती है, और आप थकावट के बावजूद भी जाएं तो वहाँ जाके लगता है थकावट उतर गई है। देखिए हजरत उमैर और हजरत अमीर हमजा की दोनों कबूर बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आती है। हजरत उमैर जो थे वो सिपह सालार थे, उनके बाद में सिपह सालार को बना दिया गया। हजरत अमीर हमजा, ये दो कबूर, बाकी सब वहाँ पर जो शुदा होते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं इससे पहले बद्र के शहीदों के पास भी मैं जा चुका हूँ। ये मैं कभी वाक़या आपको सुनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं जब वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर था, तो मैंने असल काम ये किया उस दौरान। मतलब बाकी लोग तो हज के कोटे बेचते रहते थे, मैं ये काम करता था। मैंने कहा भाई जिनको हज के कोटे बेचने बेचे, मैं अपना जाता था, मैं बदर चला गया, खैबर चला गया इधर, तो मैं वादी बदर में भी गया हूँ, अंदर इजाज़त लेकर गया। और उस वक्त बारिश हुई थी, मंजर क्या था कल परसों का भी बताऊंगा, बड़ा अजीब व गरीब मंजर था जो मैंने बदर के मैदान में देखा। डॉक्टर साहब, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो खित्ता जहाँ पे सैयदना अमीर हमजा और भी, जिस तरह आपने एक और साहबी रसूल का भी जिक्र किया, हज़रत मुसअब बिन उमैर, जी मुसअब बिन उमैर मैं पूछने जा रहा था। हज़रत मुसअब बिन उमैर जो थे वो हज़रत अमीर हमजा के बाद सिपह सालार बने थे। जब हज़रत अमीर हमजा की शहादत, एक्चुअली तो सिपह सालार उस जंग का हज़रत मुसअब बिन उमैर को ही बनाया गया था, उनके पास ही परचम था। हाँ, मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ पे कोई तादाद मुतय्यन है कि कितने आराम फरमा हैं साहब? कोई तकरीबन 75 के करीब है, 75 के करीब साहबे कराम है। उसमें थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको तीर अंदाजों का निगरान मुकर्रर किया गया था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मना भी किया था कि आप वहाँ मत उतरिएगा, कि हज़रत खालिद बिन वलीद तशरीफ ले आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद को मैं इसलिए कहूँगा तशरीफ ले आए थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद बाद में मदीने तशरीफ ले आए थे, तो उनका नाम उसी इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। जल्दी से उन्होंने हमला किया। डॉक्टर साहब, अगर जल्दी से बता पाएं आप कि वो जब तदफीन के लिए ले जा रहा था बकी में, तो ओहद पहाड़ ने क्या कहा था, जो है क्या दरख्वास्त की थी सरकार की बारगाह में, कुछ है ऐसा वाक़या? बकी में नहीं, ये मतलब ये यूँ समझ लें कि ओहद से ले जाया जा रहा था। ओहद से ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त ओहद पहाड़ ने गुजारिश की थी बारगाह से। जी बिल्कुल ये है, ओहद पहाड़ की गुजारिश ये थी कि मुझसे अमीर हमजा को जुदा मत कीजिए, मुझसे अमीर हमजा को जुदा मत कीजिए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने में दाखिल होते थे, इसी निस्बत पर ओहद की तरफ देकर कहते थे ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं। और आपने 3 जगह पर ओहद के हवाले दिए। एक जगह पर आपने ये कहा है कि अगर मेरे पास ओहद जितना खजाना भी होता तो मैं लोगों में तकसीम कर देता। फिर आपने ओहद की मिसाल दी कि ओहद एक दफा कांपने लगा, तो आपने कहा अपना आसान मुबारक उस पर रखकर, ओह ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, हजरत उमर मौजूद थे, हजरत अली उनके साथ मौजूद थे, तो हजरत 2 शहीद तुम्हारे साथ खड़े। तो एक वाक़या रिवायत में आता है 1 शहीद साथ खड़ा है। एक मौका ये था, और तीसरा मौका ये था जो आपने शायद फरमाया कि ओहद ने उस वक्त गुजारिश की थी। ओहद बोल पड़ा था कि जब बकी ले जा रहे थे, जन्नतुल बकी की तरफ इशारा किया मुकर्रम साहब ने, वहाँ से ले जा रहे थे उनको, ये पता नहीं कि बकी ले जा रहे, लेकिन हजरत अमीर हमजा को ले जा रहे थे। तो ओहद पहाड़ ने रसूलुल्लाह से गुजारिश की, दस्तबस्ता अर्ज किया बारगाह खत्मी नबूवत में, बारगाह खत्मी मरतबत में, कि ए आका अमीर हमजा को हमसे जुदा मत कीजिए, इनको यहीं रहने दीजिए। आज आप देखिए कि पूरी, शायद आप इस पर घंटों बहस कर लें कि चिरागा नहीं होना चाहिए, चिरागा, लेकिन पूरे मदीने में ओहद पर 24 घंटे चिरागा रहता है। 24 घंटे ओहद जो है उसी नजर आ जाता है, हर वक्त उस पर चिरागा रहता है। आप देखिए ना, अल्लाह ने डॉक्टर साहब किन से काम लिया चिरागा? ओहद पर चिरागा रहता है। तो ओहद एक ऐसे मकाम है कि जहाँ, और फिर ओहद की सबसे बड़ी खूबी है, एक और खूबी है कि ओहद
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین جبل ہے یعنی پہاڑ ہے, وہاں پر ایک اور اس کی خاصیت یہ کہ احد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلاڑ میں رکھا ہے کچھ دیر کے لیے بھی, اور آپ کے دندانی مبارک جو شہید دندان ہوئے تھے, مبارک, اور آپ نے آپ کا لہو مبارک بھی جی لہو, اور آپ کا سر مبارک احد کے پہاڑ پر جب آپ نے رکھا تو وہ پہاڑ تکیے کی طرح نرم ہو گیا تھا, اور وہاں سر مبارک کا نشان ہے دراڑ میں آپ نے دیکھی ہوگی, تو آپ تو وزیر ہے تو آپ کو جانے کا موقع بالکل ہے. اور پھر اوپر اگر آپ جائیں تو آپ اس وقت یہ قوت حیدری کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبوت رسول اللہ کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا تھا, نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں, نبوت کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. نبوت کا بوجھ پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, ہم نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے, یہ قرآن ہے, سینے میں قرآن ہے. اس سینے کو حضرت علی نے اٹھایا تھا جس سینے میں قرآن تھا, اور لے کر بھاگے تھے اوپر دراڑ کی طرف. تو سوچیں اس وقت قوت حیدری کیا ہوگی. اس آسمان سے ایسی تلوار تھوڑی اتری تھی, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, تو ایسی تھوڑی اتری تھی اسی وقت. اور اس وقت ایک اور صحابی تھے حضرت ابی بن کعب تھے جن کا ذکر ہوتا ہے, انہوں نے آ کے تلوار مانگی تھی احد کے موقع پر, ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے کھجور کی شاخ اٹھائی, یہ لو, نے کہا تو کھجور کی شاخ ہے, کہا دیکھو تو صحیح, تلوار بن گئی. سبحان اللہ. مقصد یہ کہ احد کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں, اور احد میں آپ جائیں تو آپ کہیں اور ہی کسی دنیا میں چلے آتے ہیں. آپ سب کی حاضری ہوئی ہوگی ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات جو آپ گزشتہ کئی سالوں سے بڑے مان اور بڑے ناز سے بیان کرتے تھے, دیکھیں آپ کا بھی باہر ممالک میں آنا جانا رہتا ہے, اور میرا بھی سرکار کی محافل کی وجہ سے میں نے بڑے بندوں کو دیکھا ہے پاکستان آ کے بتاتے ہیں, بڑی شیخی مارتے ہیں, جی ہمارا لندن میں گھر ہے, ہمارا امریکہ میں فلیٹ ہے, ہمارا فلانی جگہ قیمتی جگہ پہ. اور ڈاکٹر صاحب نے ہر سال جب حاضری دے کے آتے تھے تو بڑے ناز اور بڑے مان سے کہتے تھے میرا تو مدینے میں گھر ہے. میرا گھر بھی مدینے میں احد کے پاس ہی ہے, جہاں پہ ہمارے ابھی دیکھ رہے ہوں گے ہمیں ہمارے مسعود شاہ صاحب, بڑے پیارے آدمی, بہت پیارے, اللہ تعالیٰ نے صحت دے. مسعود شاہ صاحب تندرستی دے. قدو کے نشان ڈھونڈ لیں گے پھر. ہاں تو آپ پڑھے نا, یہ پھر آ گیا